ناظرین جانتے ہیں کیسے ایک موسیقار تلاوت قرآن سن کر ایمان لے آیا۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے قرآن کریم، موسیقار اور ایک نو مسلم۔ آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا نام سنا ہوگا۔ غالباً 1957-58 میں ایک آدمی ان کے پاس آیا۔ ان کی زندگی کا یہ عام معمول تھا کہ ہر روز 2-4 آدمی ان کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے تھے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا کہ ایک صاحب آئے اور بولے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے حسب عادت ان کو کلمہ پڑھوایا اور اسلام کا مختصر تعارف اس کے سامنے پیش کیا۔ ڈاکٹر صاحب کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی آدمی ان کے پاس اسلام قبول کرنے آتا تو وہ اس سے یہ ضرور پوچھا کرتے کہ اسے اسلام کی کس چیز نے اس حد تک متاثر کیا ہے۔ عموماً لوگ اسلام کے بارے میں اپنے جو تاثرات ظاہر کرتے وہ ملتے جلتے ہوتے تھے۔ ان میں نسبتاً اہم اور نئی باتوں کو ڈاکٹر صاحب اپنے پاس قلم بند کر لیا کرتے تھے۔ اس شخص نے جو بات بتائی وہ ڈاکٹر صاحب کے بقول بڑی عجیب و غریب اور منفرد نوعیت کی چیز تھی اور ہمارے لیے بھی بے حد حیرت انگیز بات ہے۔ اس نے جو کچھ کہا اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا ارشاد تھا کہ میں اسے بالکل نہیں سمجھا اور میں اس کے بارے میں کوئی رائے بھی نہیں دے سکتا۔ اس شخص نے بتایا، میرا نام زاک سیلبر ہے، میں فرانسیسی بولنے والی دنیا کا سب سے بڑا موسیقار ہوں۔ میرے بنائے اور گائے گانے فرانسیسی زبان بولنے والی دنیا میں بہت مشہور ہیں۔ آج سے چند روز قبل مجھے ایک عرب سفیر کے یہاں کھانے کی دعوت میں جانے کا موقع ملا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں سب لوگ جمع ہو چکے تھے اور نہایت خاموشی سے ایک خاص قسم کی موسیقی سن رہے تھے۔ جب میں نے وہ موسیقی سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے موسیقی کی دنیا کوئی بہت ہی اونچی چیز ہے جو یہ لوگ سن رہے ہیں۔ میں نے خود آوازوں کی جو دھن اور نشیب و فراز ایجاد کیا ہے، یہ موسیقی اس سے بھی بہت آگے ہے، بلکہ موسیقی کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے ابھی دنیا کو بہت وقت درکار ہے۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ کس شخص کی ایجاد کردہ موسیقی ہو سکتی ہے اور اس کی دھنیں آخر کس شخص نے ترتیب دی ہیں۔ جب میں نے معلوم کرنا چاہا کہ یہ دھنیں کس نے بنائی ہیں تو لوگوں نے مجھے اشارہ سے خاموش کر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پھر یہی بات پوچھی، لیکن وہاں موجود لوگوں نے مجھے خاموش کر دیا۔ جب وہ موسیقی بند ہو گئی اور وہ آواز بند ہو گئی تو میں نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ موسیقی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت اور فلاں قاری کی آواز تھی۔ میں نے کہا کہ یقیناً یہ کسی قاری کی تلاوت ہوگی اور یہ قرآن ہوگا، مگر اس کی یہ موسیقی کس نے ترتیب دی ہے اور اس کی دھنیں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ وہاں موجود مسلمان حاضرین نے بیک زبان وضاحت کی کہ نہ یہ دھنیں کسی کی بنائی ہوئی ہیں اور نہ ہی یہ قاری صاحب موسیقی کی ایجاد سے واقف ہیں۔ اس کے جواب میں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دھنیں کسی کی بنائی ہوئی نہ ہوں، لیکن مجھے یقین دلایا گیا کہ قرآن مجید کا کسی دھن یا فن موسیقی سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ یہ فن تجوید ہے اور ایک بالکل الگ چیز ہے۔ میں نے پھر پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تجوید اور قرأت کا یہ فن کب ایجاد ہوا؟ اس پر لوگوں نے بتایا کہ یہ فن تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن مجید عطا فرمایا تو فن تجوید کے اصولوں کے ساتھ ہی عطا فرمایا تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو قرآن مجید اسی طرح سکھایا ہے جیسا کہ میں نے ابھی سنا ہے تو بلا شبہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ فن موسیقی کی جو قواعد و ضوابط اس طرز قرأت میں نظر آتی ہیں وہ اتنے اعلیٰ و ارفع ہیں کہ دنیا ابھی وہاں تک نہیں پہنچی۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرماتے تھے کہ میں اس کی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ بعد میں نے اور بھی قراء کی تلاوت قرآن کو سنا، مسجد میں جا کر سنا اور مختلف لوگوں سے پڑھوا کر سنا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کے لانے والے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے آپ مجھے مسلمان کر لیں۔
ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس فن کا عالم نہیں تو میں نہیں جانتا کہ اس کی بات کس حد تک درست تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک الجزائری مسلمان کو جو پیرس میں زیر تعلیم تھا اس موسیقار مسلمان کی دینی تعلیم کے لیے مقرر کر دیا۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد وہ دونوں ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے جو کچھ پریشان معلوم ہوتے تھے۔ الجزائری معلم نے کہا کہ وہ نو مسلم مسلمان قرآن کے بارے میں کچھ ایسے شکوک کا اظہار کر رہا ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جس بنیاد پر یہ شخص ایمان لایا تھا وہ بھی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اب اس کے شکوک کا میں کیا جواب دوں گا اور کیسے دوں گا؟ لیکن اللہ کا نام لے کر پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا شک ہے؟ وہ بولا کہ آپ نے مجھے یہ بتایا اور کتابوں میں بھی میں نے یہ پڑھا ہے کہ قرآن مجید بعینہ ہی اسی شکل میں آج موجود ہے جس شکل میں اس کے لانے والے پیغمبر علیہ السلام نے اسے صحابہ کرام کے سپرد کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اب اس نے کہا کہ ان صاحب نے مجھے اب تک جتنا قرآن مجید پڑھایا اس میں ایک جگہ کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور حذف ہو گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے مجھے سورہ نصر پڑھائی ہے اور اس میں افواجن اور فسبح کے درمیان خلا ہے۔ جس طرح انہوں نے مجھے پڑھایا ہے وہاں افواجن پر وقف کیا گیا ہے۔ وقف کرنے سے وہاں سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے جو نہیں ٹوٹنا چاہیے، جبکہ میرا فن کہتا ہے کہ یہاں خلا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس شبہ کا کیا جواب دوں اور کس طرح مطمئن کروں۔ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً دنیائے اسلام پر نگاہ دوڑائی تو ایک فرد بھی ایسا نظر نہیں آیا جو فن موسیقی سے بھی واقفیت رکھتا ہو اور تجوید بھی جانتا ہو۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چند سیکنڈ کی شش و پنج کے بعد بالکل اچانک اور یکایک میرے ذہن میں ایک پرانی بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ اپنے بچپن میں جب مکتب میں قرآن پڑھا کرتا تھا تو میرے معلم نے بتایا تھا کہ افواجن پر وقف نہیں کرنا چاہیے بلکہ افواجن کو بعد کے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے۔ ایک مرتبہ میں نے افواجن پر وقف کیا تھا تو اس پر انہوں نے مجھے سزا دی تھی اور سختی سے تاکید کی تھی کہ افواجن کو آگے ملا کر پڑھا کریں۔ میں نے سوچا کہ شاید اس بات سے اس کا شبہ دور ہو جائے اور اس کو اطمینان ہو جائے۔ میں نے اس کو بتایا کہ آپ کو جو پڑھانے والے ہیں وہ تجوید کے اتنے ماہر نہیں ہیں، دراصل اس لفظ کو یہاں غنہ کے ساتھ آگے ملا کر پڑھا جائے گا، افواجن فسبح۔ ڈاکٹر صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ وہ خوشی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب کو گود میں اٹھا کر کمرے میں خوشی سے چکر کاٹنے لگا اور کہنے لگا کہ واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ سن کر میں نے اس کو ایک دوسرے قاری کے سپرد کر دیا جس نے اس شخص کو پورے قرآن پاک کی تعلیم دی۔ وہ وقتاً فوقتاً ڈاکٹر صاحب سے ملتا تھا اور بہت سر دھنتا تھا کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ وہ ایک اچھا مسلمان ثابت ہوا اور ایک کامیاب اسلامی زندگی گزارنے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اس واقعہ سے مجھے علم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو صوتیات ہیں یہ علم و فن کی ایسی دنیا ہے جس میں کوئی محقق آج تک نہیں اترا ہے اور نہ ہی قرآن مجید کے اس پہلو پر اب تک کسی نے اس انداز سے غور و خوض کیا ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو دین و قرآن کی فکر اور سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔